بچایا جس دین کو بڑی قربانی دے کر، بچایا جس دین کو بڑی قربانی دے کر، آج وہی دین محمدی سارے جہاں کا ہے۔ بادشاہ شیخ شہدائے کربلا امام حسین صلوات۔ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الشهداء الصديقين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن. سورہ نمبر 89، جس کا مشہور نام سورہ فجر ہے، لیکن ائمہ طاہرین نے اس سورہ کا ایک دوسرا نام بھی بتایا ہے کہ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ امام حسین۔ امام حسین سے امام زمانہ تک، کربلا سے ظہور تک۔ اس عنوان پہ اب ہمیں اپنی بات شروع کر دینا چاہیے، ورنہ شاید محرم کے یہ پہلے 10 دن ختم ہو جائیں اور ہمارا سبجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ لیکن جو بات کل رات کی مجلس میں انکمپلیٹ تھی، پہلے ذرا سا اسے مکمل کیا جائے۔ سورہ فجر شروع کی آیتیں بھی براہ راست آقا حسین کے کربلا کے جہاد کے بارے میں، اور آخری آیت تو آپ عصر عاشور کی مجلس میں یا شام غریبہ کی مجلس میں سنا کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور ان کے درمیان کی آیتیں امام مظلوم کا مشن اور امام زمانہ کا ظلم کا خاتمہ، اور اسی کے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسا پریکٹیکل میسج جو آج کل مومنین کرام کے ایک بہت اہم سوال کا جواب ہے: مولانا، یہ حالات دنیا کے کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ ریسیشن، یہ اکنامیکل پرابلم، یہ بزنس اور جاب کی انسیکیورٹی، آخر کتنے 4 5 6 سال تو ہو گئے آپ کو یہ زمانہ دیکھتے ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ امام حسین کی اس آیت میں جسے میں نے آج کی مجلس کے شروع میں تلاوت کیا، اس سوال کا بھی ایک جواب ہے۔ لیکن ہم اپنی بات کو کل رات کی مجلس کے آخری جملے سے ملا، اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین نے بھی یہ بیان کیا کہ میرے جہاد میں جو شامل ہونا چاہتا ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، جو میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی طرح سے اس دین کا علم تو رکھتا ہو،
جس دین کے لیے قربانی دینے جا رہا اور زمانے کے امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اگرچہ 25 کنڈیشنز ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے اہم، اور یہ خالی امام مظلوم اور امام زمانہ کے جہاد کا تذکرہ نہیں ہے، آقا حسین کی ساری زندگی دیکھ ڈالی۔ کل آقا عبد الکریم حائری کے ایک واقعے کے ذریعے میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس دین کا علم آقا حسین کو اتنا پسند ہے کہ آئے ہوئے ملک الموت کو واپس کیا، لیکن خود آقا کی 57 سال کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ شاید کل جو مجلس میری ہوگی اس میں تھوڑا سا تذکرہ مجھے حضرت خدیجہ کا ایک خاص حوالے سے کرنا پڑے، مگر جناب خدیجہ کا لفظ میری زبان پہ اس لیے آیا کہ جناب خدیجہ نے اہل بیت اطہار کی سیرت کے جس پہلو کو بیان کیا، جو اللہ نے دیا ہے راہ خدا میں خرچ کر دو۔ دولت خدیجہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جو حضرت خدیجہ کا جہاد آتا ہے، جہاد ائمہ طاہرین کی ساری زندگی کتنی مرتبہ اپنا پورا گھر کا سارا ساز و سامان سوال کرنے والے کو دے دیا، مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں بہت اہم، کہ اس طرح سے سب کو برابر، بڑا خطرناک جملہ، سب کو برابر ٹریٹ نہیں کیا گیا۔ اہل بیت اطہار کے یہاں ایکولیٹی یا مساوات نہیں ہے، عدل ہے۔ جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ ایک نمازی اور بے نمازی کا اسٹیٹس برابر نہیں، ایک متقی اور فاسق و فاجر کا اسٹیٹس برابر نہیں، مدد دونوں کی جائے گی، خیال دونوں کا رکھا جائے گا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایکولیٹی، ایک چیز ہوتا ہے عدل۔ آقا حسین اب ایک نہیں، اتنے سارے واقعات ہیں کہ سارا عشرہ اسی ایک پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا، لیکن ضرورت نہیں، صرف دلیل کے طور پہ ایک بہت مشہور واقعہ، اور وہ یہ کہ آقا حسین مسجد النبوی میں تشریف فرما، خود مسجد النبوی اسلام کی سیکنڈ سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد، شہر مدینہ، ہر مومنہ مسجد النبوی کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، اور مسجد النبوی بھی میری کل رات کی اسپیچ کی ایک دلیل۔ اسلام میں سب سے پہلے مومن اور عام مسلمانوں اور عام انسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا پیغام، بے گھر کو ہوم لیس گھر دو، جو فاقہ جس کے گھر میں ہے کھانا دو، جس کے پاس پراپر کلوتھنگ نہیں ہے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، مگر ان سب سے زیادہ اہم اور سب سے پہلے، ابھی میں شاید اس کی جانب آ جاؤں کہ خود مسجد النبوی اٹ سیلف ایک دلیل اس بات کی ہے، لیکن پہلے یہ واقعہ پورا ہو۔ مسجد النبوی، آقا حسین جنت کے ٹکڑے میں، جنت کے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اعرابی آیا، عرب کے ڈیزرٹ کا رہنے والا، اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول، ایک انتہائی اہم مسئلہ مجھے پیش آ گیا، یعنی میری زندگی اور موت کا مسئلہ، میرے ہاتھ سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب اسلام میں بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے انٹینشنلی اور پرپزلی کسی کو کل کیا ہے تو قاتل کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف امنگ مسلمز نہیں، لیکن مرنے والا جو ہمارا وکٹم ہے اگر اس کی فیملی راضی ہو جائے
اور نیگوسیشنز ہو جائے تو ایک بلڈ منی اسلام نے رکھی ہے, اس کا پیمنٹ کر دو, تو جو قاتل ہے, جو کلر ہے, اس کی زندگی بچ جائے گی. اب یہ تو بہت لمبے لمبے مسئلے ہوتے ہیں, ہر چیز کی ڈیٹیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا. شارٹ میں بات کی جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھتے. جیسے کل میں نے آیت اللہ سیستانی کی ایک ایسی کامن ایڈوائس جو وہ تقریباً زائرین کے سارے گروپ کو دیتے ہیں, وہ آپ کے سامنے کوٹ کی تھی. مگر اب ورڈنگ کو پکڑ کے لوگوں نے کہا کہ جب آغا نے کسی بھی ایڈیشن یا ڈیلیٹ کرنے کو منع کیا تو مثلا زیارت عاشورہ کیوں بڑھا دی گئی عزاداری میں؟ زیارت عزاداری میں ہمیشہ سے تھی. زیارت کی ورڈنگ اگر چینج ہو جائے اسے ایڈیشن نہیں کہیں گے. زیارت کوئی ایسی مجلس اپنی یاد کریں کہ جو زیارت پہ ختم نہ ہو. اب چاہے آپ زیارت وارثہ پڑھیں, چاہے زیارت عاشورہ پڑھیں, چاہے شارٹ زیارت پڑھیں, چاہے لمبی زیارت پڑھیں, زیارت ہمیشہ سے. اگر ہم 20 سال پہلے ایسٹ افریقہ میں حضرت عباس کے علم کے موقع پہ دوسرا نوحہ پڑھتے تھے, آج ہم نے نوحہ چینج کیا, اسے نہیں کہا جائے گا ایڈیشن کر دیا. وہی ورڈنگ ہونا چاہیے جو 150 سال پہلے ہمارے دادا نے پڑھا تھا. ایک کے بدلے 2 نوحے ہو گئے, اس کو ایڈیشن نہیں کہیں گے. اب یہ دیکھیں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں یہ باتیں سمجھاؤں, لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر شارٹ میں بات کی جائے تو یہ پرابلم, ڈیٹیل میں بات کی جائے تو ایک عام مومن تو یقیناً بور ہو جائے گا, اور پھر ہمارا اپنا سبجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا, بلڈ منی, جسے عربی زبان میں دیا اور اردو میں دیت کہنے لگے. خوب بہا فارسی میں بلڈ منی. عربی آیا کہا میرے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو گیا اور اب مجھے ہینگ کیا جا رہا ہے, وارث راضی ہو گئے کہ تم کہیں سے وہ بلڈ منی لے کے آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اب اس عربی کی تو زندگی اور موت کا سوال ہے. اگر یہ دیت یا بلڈ منی کو نہ لا سکا تو اسے قتل کیا جائے گا. کہا کہ اتنی بڑی رقم, اچھا یہ بلڈ منی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی, اس کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا. میں جنگل کا رہنے والا, عربی کے پاس کچھ نہیں ہوتا, خالی ایک اونٹ اور ایک ٹینٹ, اسی میں اس کی ساری زندگی گزرتی. اب میں شہر میں آیا ہوں تاکہ لوگوں سے ڈونیشن لوں, لیکن مجھے آپ کے جد رسول خدا کی وہ حدیث بھی یاد ہے کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. اگر کبھی سوال کرنا پڑ جائے, اول تو غیرت مند مسلمان کو کسی سے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر کبھی ہیلپ کی ضرورت پیش آ جائے تو یا کسی شریف عرب کے پاس جاؤ, یا کسی کریم حاکم کے پاس جاؤ, یا کسی حافظ قرآن کے پاس جاؤ, یا کسی خوبصورت اور بہترین شکل والے کے پاس جاؤ. اب یہ ایک ایک لفظ اتنا مشکل ہے کہ جو ابھی اردو مجلسیں سن لیتے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, اور ہمارے یہ بچے جو بیچارے شوق میں آ کے بیٹھے ہیں ان کی کیا سمجھ میں آئے. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں الفاظ کو سمجھاؤں. ان شارٹ, عربی کہتا ہے کہ آپ کے جد نے کہا ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اگر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے تو ان 4 میں سے کسی ایک, اور آپ سے بہتر اس وقت کون ہے جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں. آپ خاندان کے اعتبار سے شریف ترین خاندان, اولاد ابراہیم و اسماعیل, کریم حاکم, معصوم حاکم, حامل قرآن, حافظ قرآن, دوسرے قرآن یاد کرتے ہیں, آپ کے گھر میں تو قرآن اترا, اور آپ شبیہ رسول, آپ سے بہتر شکل و صورت کس کی ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں, فرزند رسول, کیا آپ میری یہ حاجت پوری کریں گے؟ دیکھیں, امام نہ یس کہہ رہے ہیں نہ نو کہہ رہے ہیں. کمپیوٹر کی وجہ سے آج کل لوگ کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا بس یس یا نو میں جواب دیجیے گا, کوئی ڈیٹیل نہیں چاہیے ہمیں. آقا حسین نے نہ یس کہا نہ نو, کامن سینس کی بات تھی, یا تو کہہ دیتے یس ہم تمہاری زندگی بچائیں گے اور یہ بلڈ منی دے دیں گے, یا کہتے کہ نو. اس وقت اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں. آقا نے ایک عجیب جواب دیا, کہا کہ میں تمہیں جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کروں گا,
मगर पहले मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। अगर तुमने तीनों का जवाब दे दिया तो जो तुम्हारी डिमांड है पूरी, 2 का जवाब दिया तो 2/3, 1 का जवाब दिया तो 1/3, और किसी का जवाब नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे रीजन, मेरे उन्हीं जद ने जिनकी हदीस की वजह से तू मेरे पास आया, उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया अल मारूफ बेक़द्रिल मारिफा, कि जब कभी किसी के साथ नेकी करना तो पहले ये देखना कि उसके पास दीन की नॉलेज और मारिफत कितनी है। हर एक के साथ बराबर का सुलूक नहीं करना है। देखिए हमारे यहाँ आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया, जिसका दिल चाहता है हदीस को कोट कर देता। हदीस पूरी एक साइंस है, सही हदीस, गलत हदीस, सही हदीस में से कौन सी हदीस जर्नलाइज है, कौन सी किसी एक खास मौके के बारे में आई है, कौन सी हदीस दूसरे को एक्सप्लेन कर रही। तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस, घुमंड बदतरीन गुनाह। अल्लाह हर एक को माफ करता है लेकिन एक शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता, कुरान की आयत। तकब्बुर करने वाले को माफ नहीं करता, पैगंबर की हदीस। लेकिन उन्हीं रसूल ने कहा अत्तकब्बुरु माल मुतकब्बिर इबादा। हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई घुमंडी आदमी आ गया, एरोगेंट, तुम उसके साथ उसी तरीके से पेश आओ, ये इबादत है। जरा उसका दिमाग तो ठीक हो, उसको पता तो चले कि हर आदमी उसके पैसे या स्टेटस की वजह से उसके सामने झुकेगा नहीं। अब वो पहली हदीस तकब्बुर हराम है, गुनाह कबीरा है, मगर दूसरी हदीस बता रही कि कुछ मौकों पर इसकी इजाजत है और कुछ मौकों पे ये जरूरी होता। हर एक की मदद करो, लेकिन ये हदीस बता रही बेक़द्रिल मारिफा। पहले ये देखो उसके पास दीन की मालूमात कितनी है, मारिफत कितनी है, नॉलेज कितनी है। देखिए इसी किस्म से, इसी तरह के वाकयात से इमाम मासूम दीन का इल्म फैला रहे। अब अगली दफा कोई इमाम के पास सवाल करने आएगा, कुछ पढ़ के आएगा, कुछ सीख के आएगा, कुछ मालूमात लेके आएगा। गर्चे जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यहां पूरा हो गया। आका हुसैन जिसने अपनी पूरी औलाद मुसलमानों के लिए, पूरा घराना मुसलमानों के लिए कुर्बान कर दिया। ब्लड मनी देने में कोई मसला नहीं, लेकिन ये आराबी जाहिल एक मसला शरई नहीं जानता, कहा कि इसकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाए, इसी बहाने से सही। अब ये अलग बात है कि इमाम ने जो उससे 3 सवाल किए तो तीनों का जवाब उसने दे दिया। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं। कल भी कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि मौलाना आपने 8 मिनट और 35 सेकंड ज्यादा पढ़ दिया। ओके, सॉरी, और मैं ख्याल करूंगा कि आज 8 मिनट और 35 सेकंड कम पढ़ूं, लेकिन उसके लिए मुझे बाज़ रिवायतें आधी आधी पढ़ना पड़ेंगी जो मेरे पॉइंट को वाज़ेह कर रही। आका हुसैन दीन का इल्म किस तरह फैला रहे, ये सबसे अहम बात, और इसमें खास तौर पे हमें ये बता रहे। पहले एक जमाने में मैं ये स्टोरी बहुत पढ़ता था और 40 मिनट 45 मिनट आराम आराम से मजे से एक एक चीज समझाकर, लेकिन वक्त भी कम है, मशहूर वाकया है, शॉर्ट में सुन लीजिए। और ये समझा रहे आका हुसैन कि याद रखो मेरे बाबा ने जो ये कहा कि बगैर इल्म हासिल किए दीन पर अमल करने वाला, 2 हदीस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इनकसरा ज़ाहरी रजुलान, मेरी कमर तोड़ दी 2 आदमियों ने। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं 2 आदमियों ने, आलिमुन फासिक, ऐसा इल्म रखने वाला जो इल्म रखता है लेकिन अपने इल्म के मुताबिक प्रैक्टिस नहीं करता, और दूसरा आबिदुन जाहिल, ऐसी इबादत करने वाला जो नमाजें पढ़ रहा, रोजे रख रहा, जियारतें पढ़ रहा, वाजिबात दीन अमल कर रहा, मगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं। अल्लाह के रसूल कह रहे इनकसरा ज़हरी, ये 2 आदमी मेरी कमर तोड़ रहे हैं। मुल्ला अहमद निराकी जैसे अजीम मर्जे ने यह हदीस मेराज सादा में कोट की, और मौलाए कायनात की हदीस के बगैर दीन की नॉलेज लिए हुए दीन पे अमल करने वाला उस मुसाफिर की तरह है जो सही रास्ते पर है और गलत डायरेक्शन में है। उसे जाना M4 पे ही था या M1 पे था,
لیکن بجائے ساؤتھ کے وہ نارتھ کی ڈائریکشن میں ہے. اب یہ جتنا گاڑی کو دوڑائے گا اتنا اپنے ڈیسٹینیشن سے دور ہوتا چلا جائے گا. آقا حسین اپنی تمام عبادتیں انکلوڈنگ چیریٹی استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے زیادہ لوگ دین کے قریب آئے. ورنہ کیا ہوتا؟ ہمارے پرابلم کا کاز روٹ بنی اسرائیل کا وہ نوجوان مر گئے. کون نوجوان؟ جس کی سٹوری میں نے کئی دفعہ پڑھی. بہت ہی پائس، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، اور اس کی وائف بھی اتنی ہی نیک. یہ بہت کم ہوتا. زیادہ تر ہمارے یہاں شادی میں مس میچنگ ہوتی. شوہر شرابی ہے اور اس کی بیوی حجاب کرنے والی اور نماز شب تک پڑھنے والی نمازی. والدین خیال نہیں کرتے ہیں کہ جہاں بیٹی دے رہے ہیں وہ گھر اس قابل ہے کہ نہیں. شوہر انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے اور بیوی فاسقہ، فاجرہ، بے حجاب، مکس گیدرنگ کو اٹینڈ کرنے والی. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ شوہر اور بیوی کردار اور ریلیجن کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے میچ ملے. جہاں ایسا میچ ہوتا وہاں پہ آقا حسین کا جملہ آتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں جہاں رباب یا سکینہ نہ ہو. جب ایسا میچ ہوتا ہے، خدیجہ طاہرہ سے لے کے رباب تک ایک میسیج ہے ہمارے لیے کہ یہ بھی پیرنٹس کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن خیر، آج کل کی ینگ جنریشن نے پیرنٹس کو بیچ سے نکال پھینکا. فیس بک ان کے لیے کافی ہے، وہی ان کے سارے پرابلم سالو کر رہی ہے. لیکن یہ ٹاپک بعد میں ابھی آئے گا کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کا فیس بک سے بھی تعلق بن رہا. اور یہاں رک کر ایک بات ایسی کہوں جو کل رات کی مجلس میں، ورنہ منڈے سے تو ہمارے ٹاپک میں آئے گی، اور وہ یہ کہ جو روایتیں میں نے پڑھی، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا یہ تو میرے لیے حرام ہے، لیکن ایک گیس، ایک اندازہ کہ اگر سیریا میں اس وقت کا جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے یا جو رجیم ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو شاید سفیانی ہی آئے گا. اور جو اس کے حوالے سے ہمارے پاس سفیانی کی ڈیٹیل ہے، وہ قذافی سے لے کے بشار الاسد تک کے حالات میں کس طرح پورا اتر رہی. تو یہ باتیں جب آئیں گی اس کے اندر فیس بک کا رول بہت اہم ہے غیبت امام کے آخری زمانے میں. لیکن یہ جملہ تو اس لیے آ گیا کہ آج کل ہمارے یوتھ، ینگسٹر اپنا میچ خود ڈھونڈ لیتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے ہیں. فیس بک کی وجہ سے کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے. لیکن فی الحال بنی اسرائیل کے اس کپل کا تذکرہ تو ہو جائے، شوہر بھی اچھا، بیوی بھی اچھی. اور ایک خاص بات ان میں یہ تھی کہ جتنے نمازی تھے اتنا ہی راہ خدا میں صدقہ اور خیرات اور چیریٹی کرنے والے بھی تھے. اور اللہ کا وعدہ کہ 3 ایسے خرچے ہیں کہ اگر ان 3 جگہوں پہ کوئی آدمی خرچ کرے گا تو آخرت میں تو اسے پورا ثواب ملے گا، قبر میں تو اسے پورا بینیفٹ ملے گا، دنیا میں بھی اسے 70,000 ٹائم اس کا ریوارڈ میں دوں گا. حج، والدین اور غریب رشتہ داروں کی مدد. صلہ رحم کا ایک حصہ یہ بھی ہے، لیکن ابھی صلہ رحم ہمارا عنوان نہیں. یہ کپل ایسا ہی تھا، اللہ نے جتنا دیا تھا اس سے زیادہ خرچ کرتا تھا، جتنا زیادہ خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ ان کو ملتا تھا. اچانک امتحان تو اللہ ہر ایک کا لیتا، اچانک شوہر کی موت ہو گئی. پرانا زمانہ، عورتیں نہ جاب کرتی ہیں نہ بزنس. جو شوہر چھوڑ کے گیا، اب بچے کے جوان یا بالغ ہونے تک اسی میں گزارا کرنا. ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا ان کا، 5 سال کا، 4 سال کا. بعض اوقات آدمی اپنے دماغ اور مغز سے کوئی چیز سوچتا ہے اور اسے اچھی لگتی، مگر ضروری نہیں کہ جو ہمارا خیال ہمیں اچھا لگے. بہت ہی شارٹ ایک مسئلہ، اس کا جواب. یہ آغا سیستانی کی اسی بک میں پرنٹڈ مسئلہ، اس کا ایک مسئلہ میں نے کل پڑھا تھا، مسائل حج. سوال کیا گیا
کہ ہم اپنا واجب حج کر چکے ہیں، اور اب ہمارے رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں بہت سے غریب ایسے ہیں جو حج کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حیثیت دی، ہم دوبارہ خود حج پہ جائیں یا اس بیچارے کو حج پہ بھیجیں جو حج کے لیے تڑپ رہا ہے اور ریسورسز نہیں۔ اپنی عقل سے سوچیں گے تو جواب ملے گا بھائی تم تو حج کر کے آ چکے ہو، وہ بیچارہ غریب مستحق اسے حج پہ بھیجو۔ جواب ہے کہ نہیں، دوبارہ خود حج پر جانے کا ثواب زیادہ ہے کسی اور کو حج پر بھیجنے سے، اور 5 سال میں تو حج کو ریپیٹ کرنا اتنا اہم ہے کہ جسٹ لائک واجب۔ اب اگر اپنے حساب سے سوچیں، غریب کو حج پہ بھجوائے، ایک بیچارہ سید، ایک بیچاری سیدانی، ایک بیچاری بیوہ عورت، ایک ہمارے کٹم کا کوئی ایسا شخص، ہم تو دیکھا ہے خانہ کعبہ، ہم تو زیارت کرائے مسجد النبوی کی، لیکن نہیں، یہاں مسئلہ اپنی سمجھ کا نہیں ہے، اسلام کا اصول الگ ہے۔ اب دیکھیے یہ مومنہ، اور چونکہ میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں تو کچھ چیزیں اس میں بھی مسنگ ہوں گی، اسے نظر انداز کیجیے گا، لیکن شارٹ صحیح بات یہ تھی، شوہر مر گئے، بزنس بند، جاب ممکن نہیں، جو چھوڑ کے گیا ہے اسی میں گزارا کرنا جب تک کہ بچہ بڑا ہو کر اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے چاہیے کہ جو میرے اور شوہر کا طریقہ کار تھا چیریٹی کا، اسے ذرا روکوں، اسے ذرا سا کم کروں۔ کبھی کبھار لوگ عزاداری کے حوالے سے بھی یہی جملہ کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ فروع کافی میں جا کر وہ حدیث پڑھ لیجئے جس میں امام نے سیکنڈ ٹائم حج کرنے کے فضیلت کو اس طرح بتایا کہ عزاداری پر جتنے آج ہمارے اعتراض ہیں سب کا جواب اس میں آ گیا۔ لیکن خیر، کسی نے کہا کہ مولانا ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، موقع ملا تو آگے کسی مجلس میں بہت ہی شارٹ کر کے بتا دوں گا۔ ابھی بات یہ ہے کہ چیریٹی جو میں کر رہی تھی شوہر کے زمانے میں، اب ذرا اسے کم کرنا چاہیے۔ سورس آف انکم تو کوئی نہیں، جتنا جمع شدہ ہے اب اسی میں سے خرچ ہوگا۔ دل میں یہ خیال آیا، فوراً اس نے اپنے آپ کو کنڈیم کیا اور ایک ایسی بات کہی کہ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ہوتا ہے مومن کا عقیدہ۔ امام نے کہا لیکن یہ غلط خیال تھا۔ کون سا؟ سیکنڈ۔ فوراً اس کے دل میں یہ خیال آیا، ارے یہ میں نے کیا کہا، میں کیوں چیریٹی روکوں؟ روزی دینے والا میرا شوہر نہیں تھا، روزی دینے والا اللہ تھا۔ شوہر مرا ہے، اللہ تو نعوذ باللہ نہیں مرا۔ یہی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک میرے خزانے خالی نہیں ہوتے اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہ ہونا، اور جب تک شیطان کی موت کا یقین نہیں ہوتا اس کی جانب سے مطمئن اور بے فکر ہو کے نہ بیٹھنا، اور جب تک تمہیں اپنے گناہ معاف ہونے کا یقین نہ ہو جائے کسی اور کے گناہ اور عیب پہ نگاہ نہ ڈالنا۔ پہلا جملہ، جب تک میرے خزانے بھرے۔ انگلینڈ کی حالت بہت خراب، یونان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا، اسپین کے اندر پتہ نہیں کیا نئے قوانین آ رہے ہیں، پرتگال میں پتہ نہیں اتنے ڈیمونسٹریشن کیوں ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر پتہ نہیں اکنومی کہاں جائے گی، آسٹریلیا کے لوگ کہاں جائیں گے سر چھپانے کے لیے۔ ان کے خزانے خالی ہوں گے، رب العالمین کا خزانہ ابھی بھرا ہوا۔ ابھی آپ کو اپنی روزی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ لوگ کہیں گے مولانا ممبر سے کہنا آسان ہے، آئیے ہمارے ساتھ اور آگے دیکھیے ہمارے جاب کی حالت۔ اس کا جواب سورہ امام حسین میں آئے جو اس واقعے سے کنیکٹ ہو کے آخر میں آئے گا۔ میرا شوہر مرا ہے، اللہ تو موجود ہے، روزی وہ دیتا ہے، میں اپنا طریقہ کیوں بدلوں؟ جیسا شوہر کی زندگی میں چیریٹی کرتی تھی اتنا ابھی بھی کروں، اور کرتی رہی۔ رات کو سوئی، کئی سال کے بعد خواب میں دیکھا میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم۔ جنت میں اسے ایک بہترین پیلس نظر آیا، خوبصورت اتنا کہ آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پوچھا یہ محل کس کا؟ کہا یہ تیرے مرحوم شوہر کا۔ کئی سالوں بعد جب سے شوہر مرا، آج شوہر کے بارے میں پہلی کوئی نیوز آئی کہ جنت میں ہے اور اتنا خوبصورت محل۔ سوال کیا کہ آخر میرے شوہر کو یہ محل کیوں ملا؟
ایک تو اس لیے ملا ہے کہ ساری اوور آل نیکی کا نہیں، باقی نیکیوں کا حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا. یہ صرف ایک نیکی راہ خدا میں جو وہ چیریٹی کرتا تھا، دل میں ایک سیٹسفیکشن پیدا ہوا، یہی نیکی تو میں بھی کر رہی ہوں. اور اللہ عادل ہے، اگر ایک نیکی پہ میرے شوہر کو مرتے ہی جنت دے رہا ہے تو مجھے بھی جنت ملے گی. اب ذرا لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لو، وہاں جہنم گئی. جہنم میں دیکھا کہ جہنم میں آگ کا ایک کنواں، پورا کنواں، ایک ویل فل آف فائر. کون سی آگ؟ یہ جو آپ کے گھروں میں ہوتی. حدیث ہے امام کی کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے 70,000 ٹائم پانی سے دھویا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. تو وہ اتنا ٹھنڈا ہوئی کہ جیسے یہ دنیا کی آگ. یہ جو دنیا کی آگ ہے سمجھیے ایکچوئل فائر آف ہیل 70,000 ٹائم پانی سے دھوئی گئی. تب یہ دنیا کی آگ بنی کہ جسے ہم ایک لمحے کے لیے ٹچ نہیں کر سکتے. اور پورا کنواں اس سے بھرا ہوا، اور اس کے اندر بہت سارے گناہگار آگ میں جلائے جا رہے ہیں، مگر ایک جگہ بیچ میں ایمٹی نظر آ رہی. جیسے میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، جب کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم نگاہ ڈالتے ہیں کوئی خالی جگہ ہو تو لوگوں سے کہے کہ وہاں آگے آ جائیے. اس نے دیکھا کہ پورے کنویں کے اندر بہت سارے گناہگار ہیں، ایک جگہ بیچ میں ذرا خالی نظر آ رہی، ایمٹی. فرشتوں سے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ یہاں یہ جگہ جس کے لیے ریزرو ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، وہ آ جائے تو اس کو ہی جگہ دی جائے گی. وہ کون ہے؟ کہا تو. خواب ہے، سپنا، ڈریم. مگر اگلی صبح کو اس زمانے کے نبی نے ری کنفرم کیا کہ یہ خواب سچا خواب تھا. ابھی تو رات چل رہی ہے، صبح کے وقت نبی کے پاس گئی تھی. لیکن کیوں گئی تھی؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا کہ جہنم کی آگ تیرا ویٹ کر رہی، اللہ نے یہ جگہ ایڈوانس میں تیرے لیے ریزرو کر دی. گھبرا کے کہا کہ میرا گناہ کیا، کون سی ایسی میں غلطی کر رہی ہوں؟ کہا جو تو راہ خدا میں چیریٹی کر رہی تھی نا، یہ اس کی پنشمنٹ. اور آنکھ کھل گئی. سپنے، ڈریم یا خواب پہ تو اپنا کنٹرول نہیں ہے. آنکھ کھل گئی. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا میں نے دیکھا. کبھی دل کہتا یہ شیطان تھا، مجھے چیریٹی سے روکنا چاہ رہا تھا، اور کبھی دل کہتا نہیں، خواب بالکل سچا لگ رہا. یہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا. جیسے ہی صبح اٹھی پہلا کام یہ کیا، اچھا ساری رات جاگی، جیسے ہی صبح ہوئی پہلا کام یہ کیا، گھر سے نکل کے اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئی. یا نبی خدا، یہ جو میں نے دیکھا سچ ہے کہ جھوٹ؟ کہا جو تو نے دیکھا بالکل سچ ہے. تیرے شوہر کو جنت کے اندر ایک کیسل اور پیلس اور محل ملا ہے، اور جہنم کا کنواں آگ سے بھرا ہوا تیرا ویٹ کر رہا. یا نبی خدا ریزن کا جو خواب میں بتایا گیا، تیرے شوہر کو ریوارڈ ملا چیریٹی کا، تجھے پنشمنٹ ملے گی چیریٹی کی وجہ سے. یا نبی خدا، کامن سینس کے خلاف ہے، عقل قبول نہیں کرتی. کا سن ریزن، جب تک تیرا شوہر زندہ تھا رائے خدا میں جتنا وہ دے رہا تھا اور اس کی پرمیشن سے تو دے رہی تھی ثواب، جیسے ہی تیرا شوہر مرا اب اس کا مال تیرا مال نہیں بنا. ایک وائف کا اپنے شوہر کے ایسٹس میں کتنا پرسنٹ ہوتا؟ 12 پوائنٹ سم تھنگ، 8واں حصہ. پرانے زمانے میں انڈیا پاکستان میں ہم کہتے تھے 1 روپے میں 2 آنے. 12 پوائنٹ سم تھنگ، باقی سارا حصہ اس کے بچے کا ہے. شریعت میں پورا ایک سسٹم ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا ایسٹس آف ڈیزیز پرسن. ہر ایک کا ایک حصہ ہے کہ باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بیوی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا. اور دنیا میں کسی آدمی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو چینج کر سکے. تو نے شوہر کے مرنے کے بعد جتنا پیسہ خرچ کیا، 12% کے بعد تو نے اپنے بیٹے کا مال خرچ کیا. اور جب تک بچہ نابالغ ہو اس کے مال کو خرچ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، ایون بچے کو بھی. نابالغ کا مال اپنا مال سمجھ کے خرچ کر رہی. ٹھیک ہے لیک آف نالج تھی،
لیکن اگر ہم لیک آف نالج کی وجہ سے زہر پیئیں گے، زہر ہم کو نقصان پہنچا کے رہے گا. کہ صرف ایک مسئلہ تجھے نہیں معلوم تھا جس کے نتیجے میں اللہ تیرے لیے یہ پنشمنٹ رکھ رہا، لیکن چونکہ تیری انٹینشن صحیح تھی تو مرنے سے پہلے اللہ نے یہ خواب دکھا دیا تاکہ اگر توبہ کرنا چاہے تو ابھی توبہ کر لے. یہ بھی ہو سکتا تھا یہ خواب نہ دیکھتے قبر میں جا کے اس کو پتا چلتا، مگر اس کی انٹینشن صحیح، عمل غلط، فعل حرام اور گناہ. آئیے اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سن لے جو سورہ امام حسین کی آیت ہے. قرآن ہمارے آج کے سب سے بڑے پرابلم کو جو یورپ اور نارتھ امریکہ والوں کو فیس کرنا پڑ رہا، قرآن بہت ہی شارٹ میں ایڈریس کر رہا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا، روزی کم ہو جاتی، بزنس، جاب، آدمی کی ارننگ کمی آ جاتی. پھر قرآن کہہ رہا مگر اللہ یہ امتحان لیتا کیوں؟ یہ والا امتحان کیونکہ یہ امتحان اللہ کے اس اناؤنسمنٹ کے اگینسٹ کہ جتنے انسان ہیں سب کی روزی کا وعدہ اللہ نے لیا، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے فقدر علیہ رزقہ، ہم تمہاری روزی کم کرتے ہیں. وائی؟ اسی آیت میں اس کے فوراً بعد قرآن نے 4 ریزن بتائے. یہ ہے کاز روٹ، بزنس کیوں فلوپ ہو رہے ہیں، جاب کی انسیکیورٹی کیوں ہے، آدمی کے لیے شاید انگریزی میں کہتے ہیں اینڈس کو ملانا مشکل کیوں ہو رہا، اپنے گھر کو یعنی حتیٰ انتہائی اکنامیکل طریقے سے چلانا بھی کیوں پرابلم ہے. کسی نے کہا کہ مولانا روزی کے لیے کوئی مختصر ترین اور بہترین دعا بتا دیجیے. دعا تو میں بتا رہا ہوں یہاں رک کر، لیکن میں ڈائبیٹک پیشنٹ، بہت ہی زیادہ میری شوگر ہائی، ڈاکٹر سارے طریقے اختیار کر کے فیل ہو گیا. ڈائٹ کنٹرول، ایکسرسائز، پہلے ٹیبلٹ، اس کے بعد انسولین، اور انسولین کا بھی اتنا ہائی ڈوز. گھبرا گیا کہ ریزن کیا؟ مولانا آپ کی سب کی پابندی کرتے، سب کی پابندی کرتا ہوں، البتہ رات کو سوتے وقت 2 پاؤنڈ گلاب جامن ضرور کھاتا ہوں، مجھے بہت پسند. سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ آپ کیسی ہی دوا کیوں نہ استعمال کر لیں، جب تک کہ جو کاز روٹ ہے اس کا خیال نہیں کریں گے کیسے آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی. 2 پاؤنڈ گلاب جامن کھا کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا میں کوئی اثر نہیں. اب قرآن 2 چیزیں بتا رہا، مختصر دعا، دیکھیے بہت شارٹ. مجھے یاد ہے 4 سال پہلے بھی میں نے ایک شارٹ دعا بتائی تھی، شہزادی کی تسبیح. ہم تو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں آپ پوچھئے ایمانداری کے ساتھ آنیسٹلی اسپیکنگ تو اکثر لوگ نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو بچپنے سے سکھا دی گئی. اس کی فلسفی، اس کی لاجک، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا میسج. کتنے لوگ نماز کے بعد یہ خیال دل میں رکھ کے یہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ نہیں، جب سے نماز مدرسے میں سیکھی، نماز ختم کی، تسبیح پڑھی، دعا مانگی، سجدہ کیا، اس کو سمجھتے ہیں نماز. اس تسبیح کے پیچھے پوری فلسفی، مگر نماز والی تسبیح نہیں. جاب پہ جانے کے لیے نکلے، دروازے پہ رک کے تسبیح پڑھی. بزنس کی جانب جائیں، گھر سے نکلے، دروازے پہ رک کے. ایک یہ، اور دوسری روزی کے اعتبار سے بہترین دعا، جب بھی اپنے روزی کے لیے گھر سے نکلیں، گھر کے دروازے پہ رک کے ایک جملہ کہیں، خالی ایک جملہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. آپ عمل کر کے دیکھیے گا، خود آپ کہیں گے کہ ایسی بہترین اور اتنی شارٹ اور سمپل دعا. یہ ہوا مسئلے کا پہلا سلوشن. دوسرا قرآن بتا رہا کلا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. روزی کم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے خدا نے میرے ساتھ ظلم کیا، میری توہین کی، مجھے پرابلم میں ڈالا. کلا، قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں.
خدا نے کچھ نہیں کیا ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کا جو اسٹیٹس ہے اس کا خیال نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما، مال میراث پورا ایک سسٹم ہے اسلام. کس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 99% ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ گناہ ہو رہا. وتاکلون التراث اکلا لما، بیوی کا کتنا حصہ ہے اپنے شوہر کے ایسٹس میں، کتنا ملتا. ہاتھ کی انگوٹھی خالی بڑے بیٹے کا حق ہے، کسی اور بیٹے کو اس میں بولنے کا اختیار نہیں ہے. کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف بڑے بیٹے کو ملیں گی؟ قرآن، تلوار، سواری، انگوٹھی. پھر سواری کے اندر ہمارے مراجع میں کتنی بحث ہے کہ اس سے مراد گھوڑا ہے کہ آج کی کار بھی اس میں آتی. کتنے لوگوں نے یہ مسائل آغا سیستانی کی بک میں پڑھے، مگر یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ. ابھی جب میں حج کر کے کراچی پہنچا اور پھر کراچی سے آسٹریلیا جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، اور یہ اتنی کامن مسٹیک ہے کہ 90% میں نے اس مسئلے میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ میں پایا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا. ابھی میرے سامنے غالباً عید غدیر کے 2 دن بعد 20 ذیلحج کو یہ کیس آیا. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ بہت پیسہ چھوڑ کے گئے، اور جیسا اکثر ہوتا ہے ان کے وارثوں میں 2 بیٹے بڑے اچھے خوشحال، انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی مانیٹری پرابلم نہیں تھا، اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں بڑی غریب، واقعاً ان کے گھر میں فاقے. اب پہلی بات تو یہ کہی کہ کتاب کھول کے رکھ دی گئی اور کہا کہ دیکھو، مرنے والے کی جائیداد میں نہ بیٹے کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، جب تک کہ مرنے والے کے واجبات ادا نہ کیے جائیں. خمس، زکوٰۃ، حج، نماز اور روزہ. اب 2 بیٹیاں، وہ بیٹیاں بھی ایسی جن کی اپنی بیٹیاں شادی کے قابل، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹیوں کی شادی کر سکے. باپ کی جائیداد سے بیٹی کو اس کا حق مل رہا؟ کہا نہیں، پہلے یہ سارے واجبات ادا ہوں گے، پھر کچھ بچے گا تو تمہیں ملے گا. اور ماشاءاللہ مرنے والے ایک اسٹیبلش قسم کے بے نمازی اور روزہ نہ رکھنے والے، 50 سال کی نماز اور روزے ہی میں ساری جائیداد ختم ہوئی جا رہی. بیٹی نے کہا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میری اپنی جوان بیٹی بیٹھی ہے، شادی رکی ہوئی ہے، میں آ چکا، پیسے نہیں. کہا کہ نہیں بھائی، مسئلہ شرعی ہے، اور اس تیزی کے ساتھ یہ ڈسپوز آف کر دیا گیا. اچھا، یہ مسئلہ ایز اٹ از میں نے اتنی جگہ پہ سنا، بلکہ بعض آرگنائزیشنز نے وصیت نامہ جو پبلش کیا ہے اس کے شروع میں بھی انٹروڈکشن میں یہ لکھ دیا کہ مرنے والے کی موت کے بعد پہلے اس کے واجبات ادا ہوں گے، اس کے بعد پھر وارثوں کا حق بنے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی، صحیح تو لکھا ہے، اور وہ مسئلہ تو صحیح ہے. کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ مولانا وہ پڑھ رہے ہیں جو امام نے کہا اور تمام مراجع نے لکھا کہ واجبات کی 2 قسمیں، ایک فزیکل واجبات اور ایک مانیٹری واجبات. مرنے والے کے مال میں سے فزیکل واجبات پر 1 پاؤنڈ نہیں نکالا جا سکتا. ہاں، زکوٰۃ، فطرہ اور خمس اور حج، یہ 4 چیزیں اس کے مال سے نکالی جائیں گی. نماز اور روزے اگر قضا ہیں، یہ مرنے والے کے مال سے اس کو ادا نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فعل حرام کر رہا ہے ان معنوں میں کہ وارثوں کا حصہ کم کر رہا. ہاں، مرنے والا اگر وصیت کر کے گیا کہ میری نماز اور روزہ کرواؤ، تو وہ تو ہر آدمی کو اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کا حق، اس میں نماز اور روزہ کیا، وہ کسی اور کام کی وصیت کرے اسے بھی پورا کریں گے. لیکن یہ خیال کرنا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ خمس اور زکوٰۃ پہلے ادا ہوگی تو اس کا مطلب نمازیں بھی پڑھوائی جائیں، غلط. جیسا کہ میں نے کہا
کہ اگر نمازوں کا خرچہ آپ نے 5,000 پاؤنڈ نکالا مرنے والے کے مال سے، یہ ان وارثوں کا حق مارا گیا جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھی، اور کسی کا حق مار کر چاہے آپ نماز روزہ بھی کرائیں تو وہ پہلے حرام ہوتا. اور یہ اتنا فیمس مسئلہ کہ بھائی جب مرنے والا مرے گا تو اس کا خمس، اس کا حج، اس کی نماز، اس کا روزہ پہلے. نماز اور روزہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ فزیکل واجبات ہے. خیر، یہ تو ایک چھوٹی سی بات اس لیے آ گئی کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں روزی میں تنگی آئے تو اللہ پر الزام نہ لگانا، جا کے چیک کرنا تم نے کہیں مال میراث تو نہیں کھایا ہے. زہر کھانے والے پر زہر کا ایفیکٹ ہوگا، مال میراث کھانے والے کے رزق میں کمی کی جائے گی. یہ قرآن کے سورہ امام حسین کی آیت. پورا صرف آیتوں کا ترجمہ کہ انسان کی روزی ہم تنگ کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو پرابلم میں ڈالا. کلا، ہرگز نہیں. اس نے یتیم کی عزت نہیں کی ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا ہے، اور میراث کے مال کو یہ خود کھا گیا. اور یہ اتنا بڑا گناہ یہاں پہ ہو رہا. خیر، یہ بات تو آج ضمناً آ گئی. اصل عنوان کیا تھا؟ نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری مومنہ نیکی کرنے جا رہی ہے. کیا نیکی کرنے جا رہی ہے؟ راہ خدا میں چیریٹی کر رہی، شوہر کے مرنے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ روزی دینے والا اللہ، اور نتیجہ یہ کہ جہنم کی آگ میں جل رہی. امام کا کام کیا؟ 12 کے 12 امام، ان کا اصل مشن کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلنے سے لوگوں کو بچایا جائے. تو امام معصوم ہر اس عمل کو ختم کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے جہنم کو لے کے آتا. امام معصوم یہ میدان کربلا میں آقا حسین کے ساتھیوں نے کہا ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں ایسا امام ملا جو ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جا رہا. اور آقا حسین کہہ رہے کہ یاد رکھو، ہمارا کلمہ پڑھنے والے اگر جہنم میں جائیں گے تو صرف لیک آف نالج کی وجہ سے. اور یہی لیک آف نالج ہے جو ظہور امام کے موقع پر آ گیا. میں اپنے ٹاپک پر، یہی لیک آف نالج ہے جو ظہور امام کے موقع پر مومنین کرام کو امام کی اگینسٹ کھڑا کرے گی. یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ جب امام ظاہر ہوں گے. اب چونکہ آج خالی انٹروڈکشن ہو رہا ہے اس ٹاپک کا، کربلا سے ظہور، تو 1-2 حدیثیں بڑی فیمس پڑھ رہا ہوں، مگر یہ فیمس حدیثیں بھی ایسی ہیں جن کے میسج پہ ہم کبھی اٹینشن نہیں دیتے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ زمانے کا امام اس وقت آئے گا جب ساری دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی. یاد رکھیے، کربلا کے جہاد کا مقصد تھا ظلم کے خلاف ریزسٹنس، اور امام زمانہ کے جہاد کا مقصد ہے ظلم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ. ایک بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ اس جملے کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ لیں. اس کو میں کل سمجھاؤں گا، کیونکہ آج 8 منٹ اور 35 سیکنڈ پہلے مجھے مجلس ختم کرنا، ایٹ لیسٹ ٹرائی کرنا. لیکن جملہ سن لیجیے، آقا حسین نے اپنے پورے جہاد میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے ظلم ختم کرنے جا رہا ہوں. ظلم کے خلاف آدم سے لے کے امام زمانہ تک سب سے بڑا جہاد حسین نے کیا. مگر کیا کسی منزل پہ یہ کہا کہ میں ظلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، میرے جہاد کے نتیجے میں دنیا میں ظلم نہیں رہے گا؟ یہ نہیں کہا آقا حسین. یہ صرف اور صرف زمانے کا امام کہے گا کہ میرے جہاد کا مقصد ہے دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم کا خاتمہ. ہر جمعے کو خطبے میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. یہ امام دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا. اب میرا ایک سوال سنی، آقا حسین کے جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ کیوں نہ تھا؟ وائی؟ آقا حسین اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں، آخر آقا حسین اپنے جہاد کا یہ پرپس کیوں نہیں بتا رہے کہ میں ظلم ختم کرنا چاہتا ہوں؟ یہ امام زمانہ تک اس مسئلے کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور یہی وجہ ہے
کہ آقا حسین کے بعد کوئی یزید ہمارے سامنے نہیں آیا، مگر ظلم تو رہا، چاہے متوکل عباسی جیسا ظالم ہو، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم ہو، یا صدام و قذافی جیسے ظالم، ظلم رہا۔ کربلا کے جہاد کے بعد ظلم رہا۔ یہ امام زمانہ کا جہاد بتایا گیا۔ کیوں؟ میں امام مظلوم کے جہاد کو نعوذ باللہ کم نہیں کر رہا، ایک رات آپ کو سوچنے کے لیے دے رہا ہوں، کل اس کا جواب آپ کے سامنے آئے گا اور وہیں سے پھر ہم اپنے براہ راست ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ مگر اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریمائنڈر والی بات، روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا، حد سے زیادہ، یہاں تک حدیث کا جملہ کہ یہاں تک کہ اللہ کا گھر مسجدیں یہ بھی ظلم کا مرکز بن چکی ہوں گی۔ مسجد جس کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا، روایت یہ ہے کہ مسجدوں سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوگا، تب امام آئیں گے۔ مگر آ رہے ہیں امام ظلم کا خاتمہ کرنے، اور پہلا جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اپنے شیعوں کے۔ بھائی امام ظلم کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں۔